یہ صورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی ہر رکعت کے اندر اس صورت کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے تاکہ پورے قرآن کا خلاصہ ذہن میں رہے۔ بنیادی طور پر اس صورت کے اندر 5 مضامین بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون اللہ کی توحید کا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ جہان میں کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں۔ یا تو براہ راست اللہ کی تعریف ہو رہی ہے یا بالواسطہ اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہے۔ کسی مخلوق کی تعریف کرے تو بھی تو مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حسن و جمال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جتنی بھی اچھی صفات اور فوائد نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میرے اللہ کے عطا کردہ ہیں، اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ تو مستحق عبادت کی مستحق ذات بھی اللہ کی ہے۔ توحید کا مضمون اور رسالت کا مضمون اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور قیامت کا بھی ذکر فرمایا، مالک یوم الدین۔ یہ 3 عقائد بنیادی عقائد ہیں، اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں میں بیان فرمائے۔ اور چوتھی چیز، قرآن مجید میں اللہ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا، اللہ کے نبیوں کی بات کو مانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا آخرت میں ان کو کامیاب کیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا، تو سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہمیں چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم کی دوسری صورت میں کیا۔ تو بہرحال جن لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو مان لیا اور کامیاب ہو گئے، ان کا بھی ذکر انجام اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اور وہ بد نصیب جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے منہ موڑا، اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو ہدایات لے کر آئے ہیں اس سے منہ موڑا اور نہیں مانا، اور دنیا آخرت کا نقصان اٹھا کر یہاں سے چلے گئے، جن کو مغضوب علیہم ولا الضالین کہا جاتا ہے، جن کے اوپر اللہ ناراض ہوئے اور اللہ کا غضب جن کے اوپر نازل ہوا۔ اس صورت کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اس صورت کا دوسرا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے، سورۃ الدعاء بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر انسان کو مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ اپنے رب سے کیسے مانگا جائے، اللہ سے کیسے مانگا جائے۔ مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ نے سکھایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور کیا چیز مانگی جائے اللہ سے؟ انسان دنیا میں جتنی چیزوں کا محتاج ہے نا، ان میں سب سے بڑی چیز وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا محتاج ہے انسان، اس دنیا میں سب سے زیادہ ہدایت کا محتاج ہے۔ اتنا روٹی کپڑے مکان کا محتاج نہیں جتنا ہدایت کا محتاج ہے۔ اور ہدایت وہ عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ جو ہدایت جس کو مل گئی وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں دعا سکھائی ہے، اللہ سے ہدایت مانگا کرو۔ اور جب بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن ہدایت کے لیے عطا کر دیا کہ میرے بندو یہ قرآن میں نے اتار دیا، ہدایت چاہیے تو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو سمجھو۔ تو قرآن کی دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے بڑی صورت ہے قرآن کی سورۃ البقرہ۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر گائے کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا مالدار، اس کے بھتیجے نے اپنے چچا کے مال پر قبضہ کرنے کی خاطر
رات کے وقت اپنے چچا کو قتل کیا اور قتل کر کے اس کی لاش کو کسی اور کے دروازے پہ رات کو ڈال دیا۔ صبح جب اٹھے تو آدمی مرا ہوا پایا گیا، تو اس بھتیجے نے کہا میرے چچا کو انہوں نے قتل کیا جن کے گھر کے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اس معاملے کو جانتے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے قتل کیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی لاش تمہارے دروازے کے سامنے ہے تو قتل بھی تم نے کیا۔ تو قریب تھا کہ دونوں خاندانوں میں جھگڑا ہو جاتا اور لڑائیاں ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی اور فرمایا کہ ان سے کہو گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کے جسم کے ساتھ لگائیں تو میت خود بولے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو بہرحال جنہوں نے قتل کیا تھا نا، وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بولے کہ کس نے قتل کیا ہے، تو پھر مختلف سوال کرنے لگے کہ حضرت گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، کام کاج کرنے والی ہو، ہیلے بہانے بنانے لگے۔ تو بہرحال اللہ نے سارے ہیلے بہانوں کا ان کا راستہ بند کر دیا، بالآخر ان کو گائے ذبح کرنی پڑی۔ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو میت کے ساتھ لگایا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو، تو وہ آدمی زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا، مال کی خاطر کہ چچا کے مال پہ قبضہ کر لوں، مجھے اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد وہ پھر سو گیا۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بتلا دیا کہ قاتل کون ہے اس آدمی کا، اور دوسرا اللہ نے یہ بھی بتا دیا اس وقت بنی اسرائیل کے اندر ایک گروہ ایسا بھی تھا جو قیامت کا منکر تھا کہ مرنے کے بعد کون زندہ ہو کے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میت کو زندہ کر دیا اور بتلا دیا کہ بھائی اللہ جب چاہیں جیسے چاہیں زندہ کر دیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، گائے کا ذکر ہے۔ اس سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، بلکہ یوں سمجھیے کہ 3 گروہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے مومنین، بلکہ قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، یہ شک سے پاک کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، جو سورہ بقرہ میں تم ہر رکعت کے اندر مانگتے ہو نا، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی۔ اگر ہدایت چاہتے ہو ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن یہ ہے، یہ ہدایت کا جو ہے نا ہدایت ہے۔ اس کے اندر قرآن کے اوپر عمل کرو گے تو ہدایت ملے گی، قرآن کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کا تذکرہ فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ مومنین کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی جو چیز لے کر آئے غیب کے اوپر ایمان لانے والے، اور یہ مومنین کی بڑی صفت ہے۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار نہیں ہوا، اللہ کے محبوب نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ تو غیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکے، تو مومنین کی شان یہ ہے کہ پیغمبر کے کہنے پر ان چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ اور دوسری بڑی صفت مومنین کی، یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے، مومن بے نمازی نہیں ہوا کرتا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ مومن ہو اور بے نمازی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا، یقیمون الصلاۃ، اور تیسرے نمبر پر اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز یہ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر کہ بندے کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، اور زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مختصراً ذکر کر دیا، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھی حق کو ادا کرتے ہیں اور مخلوق کے بھی حق کو ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، اور آخرت کے اوپر یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر فرمایا۔
دنیا کے اندر جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بسا اوقات انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دیتے ہیں کہ ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ بیماریوں کا آ جانا، اقتدار کا چھین جانا، کاروبار کا تباہ ہو جانا اتنا بڑی سزا نہیں ہے جتنا بڑی یہ ہے کہ دل کے اوپر مہر لگ جائے۔ آدمی دیکھے تو صحیح لیکن اس سے عبرت حاصل نہ کرے، دل تو ہو، دنیا کی باتیں سمجھ تو آئیں لیکن قرآن اور دین اس کو سمجھ نہ آئے، یہ سب سے بڑی اس کی سزا ہوتی ہے۔ کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ دیکھو پیغمبروں کو دیکھا کافروں نے، آج ہم مسلمان کتنا آرزو کرتے ہیں کاش ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، اور کتنا مسلمان آرزو کرتا ہے، لیکن کافر لوگوں نے ان آنکھوں سے انبیاء کو دیکھا، انبیاء کی باتوں کو سنا، انبیاء کے معجزات کو دیکھا، اتنے بڑے ہدایت کے سامان ان کے سامنے تھے، لیکن ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی تھی اور ہدایت نہیں ملی ان کو۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے کافروں کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر فرمایا۔ منافقین کی بڑی نشانیاں یہ ہیں، ایک نشانی یہ ہے کہ منافقین دھوکے باز ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، اور مومن لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، مومن لوگوں کا مذاق اڑانے والے۔ اللہ معاف فرمائے، آج یہ صفات ہم مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں۔ جھوٹ بولنا، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، ہاں دھوکہ، فریب، اور اسی طرح مذاق اڑانا۔ دیکھو جی یہ ملا جا رہے ہیں، دیکھو جی یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں، دیکھو دیکھو اس کو دیکھو، یہ مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا، یہ نشانی تھی منافقین کی۔ لیکن اللہ معاف فرمائے آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، قرآن کی صداقت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں سے فرمایا اگر قرآن کے اندر تمہیں شک ہے تو اس جیسی اور کتاب اور قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ تم، لیکن نہیں لا سکے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آئے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کا خلیفہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا خلیفہ دنیا کے اندر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے۔ سمجھو اس بات کو، قرآن کو سمجھو کہ قرآن دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے۔ خلافت عرضی، حکومت اس کا حق ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں اور دین سے بیزار لوگ ہیں اور دین سے جو دور لوگ ہیں ان کو خلافت اور ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ جو ہوا کرتا تھا دو طرح کا، ایک سجدہ تعظیمی اور دوسرا سجدہ عبادت۔ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ تعظیمی سجدہ جیسے کوئی آدمی آتا ہے ہم اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پہلی شریعت کے اندر کسی کے احترام کے لیے، کسی کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، یہ جائز تھا۔ سجدہ عبادت کسی شریعت کے اندر بھی جائز نہیں تھا۔ اب سجدہ تعظیم اور سجدہ عبادت کے اندر جو فرق ہے وہ صرف نیت کا ہے۔ ہماری اس شریعت کے اندر، کیونکہ یہ ہماری شریعت کامل اور مکمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور اس شریعت کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر تعظیم والے سجدے کو بھی حرام قرار دے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عجم کے بادشاہوں کے پاس گئے ہیں، لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت کے اندر سجدہ حرام ہے، اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم کرتا مرد کو سجدہ کر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اور پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔
ادھر سے شیطان کی جو ہے نا دشمنی شروع ہوئی، اور قیامت تک یہ شیطان کی دشمنی اولاد آدم کے ساتھ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، خیال کرنا شیطان کے کہنے میں نہ آنا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی اللہ نے ان کو بڑے انعامات دیے۔ اس بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں پیغمبر تشریف لائے ہیں، ہزاروں پیغمبر۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 70,000 انبیاء بنی اسرائیل سے تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ فرعون کے ظلم سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی۔ جب دریا پار کر کے گئے تھے تو ایک میدان کے اندر تھے، رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھیج دیا کہ ان کے اوپر سایہ کرو۔ اور جنگل کے اندر تھے، پانی کوئی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں سے چشمے جاری کر دیے ان کے، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے جنت کے کھانے ان کے لیے بھیجے۔ اتنے بڑا انعام ہے یہ۔ لیکن ان ظالموں نے بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انبیاء کو قتل کیا، اور خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے، اور پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انبیاء کو قتل کیا، ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سزا بھی عطا فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور پھر ان بنی اسرائیل کے اندر ایک بری خصلت یہ بھی تھی کہ جادو اور ٹونے اور ٹوٹکے کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ جو ہے نا اہل کتاب اور بنی اسرائیل والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتے تھے، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ ان کے دلوں کے اندر حسد ہے مسلمانوں کا، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ ان سے پاک رہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بڑے آزمائشیں آئیں، ہر آزمائش کے اندر ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، اور آزمائشوں کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس کعبۃ اللہ والی جگہ یعنی مکہ مکرمہ والی جگہ اے اللہ ایسے رسول کو بھیج، اپنے خاص پیغمبر کو، یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور قرآن کو سمجھائے اور پھر ان کو پاک کرے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا اپنے بیٹوں کو جمع کیا، بیٹو زندگی بھر میں تمہیں اللہ کی توحید اور اللہ کے احکامات سکھاتا رہا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی اللہ نے ہمیں درس دیا ماں باپ کو اولاد کے بارے میں بڑا فکر مند ہونا چاہیے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بھی نبی تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کی اولاد، نبی کو اپنی اولاد کی کتنا فکر ہے کہ موت کے وقت اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں۔ ہماری اولاد تو نبیوں کی اولاد نہیں ہے نا، ہمیں تو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کر کے جائیں کہ ہم مر جائیں اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد راستے سے بھٹکے نہ بلکہ سیدھے راستے پہ چلتی رہے۔ یہ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یہ ہے۔ جب عیسائیوں کا بچہ کوئی پیدا ہو جاتا تھا نا تو عیسائی لوگ زرد پانی کے اندر اپنے بچے کو غسل دیتے تھے، کہتے تھے اب عیسائیت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا، اب یہ ہمیشہ کے لیے عیسائی رہے گا، مسلمان نہیں بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، ایک تو عیسائی رنگ دیتے ہیں، ایک اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اسلام والا رنگ، یہ اللہ کا رنگ ہے کہ ظاہری وضاقتہ بھی شریعت کے مطابق بندہ اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے۔ یہ رنگ ایسا ہے کبھی اترتا نہیں ہے۔ زرد رنگ تو 2-3 مرتبہ غسل کرنے سے اتر جائے گا، لیکن اسلام والا یہ جو رنگ ہے یہ دنیا میں بھی رہتا ہے، قبر میں بھی رہے گا، آخرت کے اندر بھی رہے گا، یہ رنگ کبھی جدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ والے جو ہے نا اپنی نمازوں کے اندر
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نمازوں کے اندر رخ فرمایا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، اور مکہ کے لوگ اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کو مانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں یہودی زیادہ رہتے تھے، یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تقریباً 16 یا 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دلی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب دیکھیں، دل کی خواہش تھی کہ اللہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے، لیکن زبان مبارک سے درخواست نہیں کرتے تھے۔ وہی کے انتظار کے اندر بار بار آسمانوں کی طرف نظر مبارک اٹھاتے تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہو اور فرشتہ یہ وہی لے کر آئے کہ آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انداز کو اللہ نے ذکر فرمایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے مدنی کریم آپ آسمانوں میں بار بار اپنی نظریں مبارک اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی اس نظروں کو دیکھ رہے ہیں۔ فولی وجهک شطر المسجد الحرام، میرے مدنی کریم اب اپنا چہرہ انور کا بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، آپ کا اور آپ کی امت کا ہمیشہ کے لیے قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہے۔ اب یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے، تو یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیے کہ بھئی یہ کیسا مذہب ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کعبۃ اللہ کی طرف، کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، یہ کیسا مذہب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو بھی ذکر کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، میرے مدنی کریم جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، انہوں نے ایک سمت کو متعین کر لیا، بلکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ساری جہتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک طرف نہیں ہے کہ اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ادھر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہر طرف موجود ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ جس طرف اللہ حکم دے دے کہ بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، وہی اصل حکم ہو جائے گا۔ مسلمان کو اور بندے کو تو اللہ کے حکم کا تابع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو دنیا کے اندر مصائب مشکلات آتے رہیں گے، ان مشکلات کو کے اندر کامیاب ہونے کا اصول یہ ہے اللہ سے مدد طلب کرو اور نمازوں میں لگے رہو، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو حلال کی روزی میسر آ جائے، پیسے کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، بڑی چیز حلال مال کا آنا ہے، حلال مال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال مال کا ذکر پہلے فرمایا، نیک اعمال کا ذکر بعد میں فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے جس آدمی کی غذا حلال کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جسم سے اعمال بھی اچھے نکلواتے ہیں، یعنی جس کی غذا حلال کی ہوتی ہے اس کو اعمال کی توفیق ہوتی ہے، اور جس کی غذا حرام کی ہو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اعمال کی توفیق نہیں دیتے، چھین لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آج 1.25 پارہ پڑھا ہے اور اس 1.25 پارے کا خلاصہ عرض